امام علیہ السلام پر جیسے امام کی شہادت ہوئی ہے تو فوراً خط لکھوایا بغداد سے مدینہ کہ ذرا یہ تو بتانا کہ جعفر صادق نے وصی کسے بنایا ہوا ہے، وصی، تاکہ جس سے وصی بنایا ہے اسے بھی قتل کر دوں، معاملہ ختم ہو جائے۔ امام علیہ السلام حکمت عملی ملاحظہ فرمائیے گا، جب خط گیا واپس آیا تو والی مدینہ نے خط لکھا تھا، اس کا ہی گماشتہ تھا، محمد بن سلیمان اس کا نام تھا، اس نے خط لکھا تھا اور کہا کہ حضرت آپ نے حکم دیا کہ جسے بھی وصی بنایا جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو جعفر صادق نے ایک وصی نہیں بنایا، 5 وصی بنائے، اور ان میں سے سب سے پہلے خود آپ کا نام ہے۔ منصور دوانگی کا نام پہلے نمبر پر تھا، امام نے وصی بنایا۔ دوسرا نام محمد بن سلیمان کا تھا۔ یہ ابو حمزہ صومالی تک جب یہ امام کا کلام پہنچا ہے تو ابو حمزہ صومالی نے کیا کہا، عرض کرتا ہوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ جیسے ہی میری شہادت ہوگی تو اس کے بعد فوراً میرے وصی کو تلاش کر کے اسے شہید کیا جائے گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس امر امامت کو ایسے بیان فرمایا کہ میرے 5 وصی ہیں، ایک منصور دوانخی ہے، پھر محمد بن سلیمان ہے، تیسرا عبداللہ افتحی ہے جو امام کے بڑے بیٹے ہیں، جیسے فتحیہ مذہب بعد میں چلا۔ پھر فرمایا کہ جناب بی بی ام حمیدہ ہیں جو امام کی زوجہ ہیں، اور امام حسین کاظم علیہ السلام، یہ 5 وصی بیان فرمائے۔ کہا انہوں نے 5 وصی کہے، اب کہتا اچھا میرا نام بھی خود ہے، کہا باقی کیا کیا جائے؟ کہ تو امام کی وصیت یعنی جعفر صادق کی وصیت یہ معروف ہے کہ بھئی آپ کو سب سے پہلا وصی بنائے۔ ابو حمزہ صومالی جنہوں نے 4تھے امام کا ضمانت در کیا، 5ویں امام کا، 6ٹھے امام کا، وہ کوفہ میں درس دے رہے تھے اور ان سے کسی نے آ کر کہا کہ جعفر صادق دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت ہو گئی۔ فرمایا وصی کسے بنایا ہے؟ یہ اس وقت کے چاہنے مومن کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا تھا کہ ان کے بعد وصی کنے بنایا ہے، یعنی سلسلہ امامت کہاں سے؟ تو فرمایا کہ 5 افراد کو وصی بنایا ہے اور یہ 5 نام لیے۔ تو ابو حمزہ صومالی نے ایک جملہ کہا قدل علی الصغیر ومن علی الکبیر وستر الامر العظیم۔ فرمایا ان میں جو سب سے چھوٹے ہیں عمر کے حساب سے، سن و سال کے حساب سے، جو موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان میں جو سب سے صغیر ہیں امام نے سمجھا دیا ہے کہ وہ امام ہے میرے بعد۔ ومن علی الکبیر، عبداللہ افتحی بڑے بھائی ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام چھوٹے بھائی ہیں۔ کہ بڑے بھائی پر منت اور احسان کیا ہے کہ اس کا نام بھی ساتھ میں لے لیا ہے۔ اور کہیں پر یہ جملہ ہے عیان الشیعہ کتاب میں کہ بین علی الکبیر، جو بڑا بھائی ہے اسے سمجھایا ہے اس وصیت کے ذریعے سے کہ تم امام نہیں ہو۔ ابھی عرض کرتا ہوں کیسے سمجھایا، ارے اور فرمایا کہ وستر الامر العظیم، اور جو امر عظیم امامت ہے اس کو چھپا کر اس انداز سے بیان فرما دیا ہے۔ یہ ابو حمزہ صومالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منصور دوانخی وہ تو خود قاتل ہے، وہ تو امام کا وصی ہو نہیں سکتا، اور محمد ابن سلیمان اسی کی طرف سے ہے جو ظلم میں برابر سے شریک ہے، لہذا وہ بھی امام کا وصی ہو نہیں سکتا۔ جناب بی بی ام حمیدہ خاتون وہ تمام تر عظمتوں کے باوجود خاتون ہے کہ امر امامت کے سلسلے میں اللہ نے کچھ اور انتخاب فرمایا ہے، لہذا رہے گا عبداللہ افتحی اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جو ایک بڑے بھائی ایک چھوٹے بھائی۔ فرمایا اگر بڑے بھائی ہی پر امامت کا معاملہ ہوتا تو چھوٹے بھائی کے نام لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ابو حمزہ صومالی وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ آج جو ہمیں سلسلہ امامت بڑے آرام سے مل گیا ہے، یہ اس انداز سے پہنچا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بڑے بھائی ہیں ان کا نام لینے کے بعد جب چھوٹے کا نام لیا بغیر سن و سال میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اور خود عبداللہ افتحی ایک جسمانی معذوری بھی رکھتے تھے، اور ساتھ میں معمولاً جب ان سے سوال کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ میں نہیں جانتا، معمولاً جواب ہی دیتے تھے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں کوئی حجت رکھی ہی نہیں کہ جس سے کوئی سوال کرو تو اس کے جواب میں وہ یہ کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ یعنی حجت کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی سوال کے جواب میں کہتے کہ میں نہیں جانتا، یعنی وہ حجت نہیں ہے۔ وَدَلَّ عَلَى الصَّغِيرِ، لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس پوشیدہ طریقے سے اس امر امامت کو بیان کیا کہ میرے بعد موسیٰ کاظم امام ہے۔ اب آپ تصور فرمائیں، لہذا امام علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے امامت کے بارے میں۔ ایک وصیت جو بہت معروف ہے کہ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، یقیناً ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو کم سمجھے، یہ معروف ہے۔ اور امام علیہ السلام نے واضح بیان فرمایا کہ ہماری شفاعت کا حقدار ہی نہیں جو نماز کو کم سمجھے، ٹھیک ہے۔ الکافی کتاب میں اس سے آگے 3 جگہوں پر تو اتنا ہی جملہ ہے، ایک جگہ پر اس سے آگے ایک اور جملہ ہے، فرمایا کہ اور اسے بھی ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی من شرب هذه الاشربہ،
فرمایا جو ایک خاص قسم کا مشروب پیے اس سے تو ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی. اور جب سوال کیا کہ کون سا مشروب, فرمایا کل مسکرن, کوئی بھی نشاور ہے, الکحلک کا جو یہ اس سے شفاعت نہیں پہنچے گی. یعنی اتنا ہمہ جہت ہے امام علیہ السلام کی زندگی. امامت کے بارے میں وصیت فرمائی چھپا کر, نماز واجب ہے اس سلسلے میں وصیت فرمائی, شراب حرام ہے اس سلسلے میں وصیت فرمائی. پھر ایک وصیت یہ بھی فرمائی, ساتویں امام سے فرمایا, علم امامت سے تو جانتے ہیں لیکن ساتویں امام سے فرمایا کہ دیکھو میری شہادت کے بعد تمہارا بھائی عبداللہ افتحی وہ امامت کا دعویٰ کرے گا, لیکن اس کی عمر بہت قصیر ہے, کم ہے, لہذا الجھنا نہیں اس سے, اس لیے کہ اگر اس پر اے موسیٰ کاظم آپ نے اعتراض کیا تو آپ کے اس الجھنے کی وجہ سے وہ باطل بڑا ہو جائے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی حکمت عملی ہے, آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ بہت سے جوان آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب, بھائی مولانا صاحب وہ فلاں میلبرن ہماری کمیونٹی میں بہت ایک غلط کام ہو رہا ہے, اس کا ممبر سے اس کو کرٹیسائز کریں اور بیان کریں. کیا کہنے, سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے رب باطل یموت بذکرہ و رب باطل یموت بترکہ. کچھ باطل ایسے ہوتے ہیں جب آپ انہیں بیان کریں گے, پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو وہ ختم ہوں گے, لیکن بہت سے باطل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر چھوڑ دیں گے تو خود بخود ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہیں گے جناب مولانا صاحب فلاں ایک شخص, یہ ہمارے یہاں ایک لڑکا آتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے, اس نے اپنے فیس بک پہ یہ پوسٹ لگائی ہوئی, آپ کہیں یہاں سے, میں کیوں کسی ایسے کا نام لوں کہ میرا نام لینے کی وجہ سے جس کی حیثیت وہاں بڑھ جائے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جو 95% لوگوں کو یہاں پتا نہیں ہے وہ بھی جا کے چیک کریں کہ اچھا کیا تھا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان. آج ہم باطل کا مقابلہ کرنے کے باطل کو پھیلا رہے ہیں زیادہ. یہ دیکھیے ایک یوٹیوب پہ فلم بنی ہوئی ہے جو کسی میں واٹس ایپ گروپ میں کسی کو نہیں پتا تھی, وہ آپ نے بتایا, اور وہ یہ چاہتا یہی تھا, وہ جو باطل کام کرے وہ چاہتا یہی تھا. ہر باطل کہہ کر ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے باطل ایسے ہوتے ہیں اگنور کر بھی دیے تو کمر اپنی بات آپ پڑھ جائیں گے. بے شک بے شک بے شک بے شک. ہمارے سبحان اللہ سبحان اللہ.